الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه صدق خالق مولانا العظيم وبلغ. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ فرمائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر قسم کی آفت بلا، دشمن کے خوف، ڈر، تدبیر، حسد، بغض، کینے، نظر بد سے اپنے فضل سے محفوظ رکھے، خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، ماہ جمادی الثانی اپنی دانائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے اور اس ماہ مبارک کے 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، سسر رسول، خلیفۃ الرسول، آپ کی میری اماں جان امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی، محبوب کائنات کے والد گرامی، جو مکے کے بھی یار ہیں، مدینے کے بھی یار ہیں، مزار میں بھی یار ہیں، غار میں بھی یار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت میں بھی یار ہیں. جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار حیات مبارکہ میں آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، آج اسی لحاظ سے میں کچھ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے کما حق ہو قبلہ کی عظمت اور شان بیان کرنے کی، سننے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. میں نے قرآن پاک کی 10ویں سپارے کی ایک آیہ مبارکہ سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیہ مبارکہ ہے، وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر تم ان رسول کی مدد نہ کرو تو کچھ نقصان نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما دی جب کافروں نے انہیں گھر سے نکال دیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے.
یہ آیا مبارکہ قرآن کی وہ آیا مبارکہ ہے جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سورج کی طرح روشن اور چمک رہے ہیں تا روز قیامت یہ چمکتے رہیں گے۔ کئی لوگوں نے، علمی خائنوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی قسم جس کو شان اللہ عطا فرمائے کس کی جرت ہے اس کو نکال دے۔ میرے چاہنے سے کسی کو ذلت یا عزت نہیں ملنے والی، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے وہ ذلیل فرما دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کا پاک کلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقى، متقی چھوٹا ہے، اتقا بڑا ہے، اور وہ تم میں سے جو اتقا ہے، اور اتقا اللہ کے ہاں بھی عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اللہ کے نزدیک بھی عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے یہ جو یار ہیں، 6 واسطوں کے بعد 7ویں نسل میں ان کا شجرہ اور حضور کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ اب یار کی آپ معیت کو دیکھیں، جو قرآن پاک نے کہا نا جی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ ثانی تھے، وہ دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہ انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی اپنے صحابی سے کہا، اپنے صحبت والے سے کہا، اپنے قریب والے سے کہا۔ اب حضور کی 7ویں نسل میں ان کا اور آقا جی کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ شجرہ ایک پیدا مکے میں ہوئے حضور بھی، اور اسی مکے میں پیدا ہوئے صدیق اکبر بھی۔ جس خاندان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی خاندان کے صدیق اکبر بھی۔ جہاں پر حضور نے اپنا بچپن جوانی مکے میں گزاری، صدیق اکبر نے بھی گزاری۔ جہاں پر اعلان نبوت آقا جی نے کیا، وہیں پر صدیق اکبر نے ان کی تصدیق کی۔ جہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہیں پر صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ حضور مدینے میں گئے تو صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اپنے بعد اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو صدیق اکبر ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد مزار میں پہلے حضور گئے، دوسرے نمبر پر صدیق اکبر آئے۔ کل قیامت والے دن آقا جی فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر ہوں گے، ان کا ہاتھ ہوگا میرے داہنے ہاتھ میں، میرے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ہم اسی طرح دونوں یار جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے۔ اچھا، یہ مزے کی بات میں آپ کو عرض کروں، یہ جو معیت ہے، یہ جو قرب ہے، یہ یہاں کا قرب نہیں ہے، یہ قرب یہاں کا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے فرامین میں سے اور قرآن کی آیات میں سے ایک استدلال میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ سورہ اعراف کی 172 نمبر آیہ مبارکہ ہے
اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے اولاد آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں سب سے پہلے جس ہستی نے کہا تھا قالوا بلا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ تیرے میرے سن نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد دوسرے نمبر پر صدیق اکبر نے کہا۔ تو یاری کہاں سے ثابت ہوئی؟ عالم ارواح سے۔ یہ قرآن کی آیت عالم ارواح کی بات کر رہی، ابھی دنیا میں آیا کوئی نہیں، ابھی آیا کوئی نہیں، ابھی آنا ہے، آنا ہے ابھی، اور یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی، ابھی آیا کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یارانے یہاں کے یارانے نہیں ہیں، یہ یارانے غار کے یارانے نہیں ہیں، یہ یارانے عالم ارواح سے ہی لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس خمیر سے انسان کو بنایا جاتا ہے، جس مٹی سے انسان کو بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں لوٹایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بندہ رہتا تو پاکستان میں ہے لیکن دفن کسی اور ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، رہتا شہروں کے اندر ہے لیکن دفن گاؤں میں ہو رہا ہوتا ہے، رہتا گاؤں میں ہے دفن شہروں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بھئی جہاں کا خمیر تھا وہی لوٹ جاتا ہے۔ اب ذرا یار آپ مزہ لو اس بات کا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر جہاں سے لیا گیا وہیں سے صدیق اکبر کا لیا گیا، وہیں سے فاروق اعظم کا لیا گیا، وہیں لوٹ گیا۔ آج بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں یہ دونوں یار آرام فرما۔ پھر ایک آیہ مبارکہ یہ ہو گئی، دوسری آیہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ارواح فوج در فوج ہیں، جو ارواح آپس میں پہچان رکھتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے ناواقف ہیں وہ جدا رہتی ہیں۔ عالم ارواح کے اندر، جس طرح اس دنیا کے اندر آپ کی میری یاری ہے، آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھے سننے کے لیے آئے، یہ ہماری یاری، یہ دوستی، یہ کل عالم ارواح میں تھی جو اللہ نے دنیا میں بنا دی ہے۔ جتنے بھی ہم ملتے ہیں، بخاری کی حدیث بتا رہی ہے پہلے یاریاں لگتی ہیں عالم ارواح میں، اس کے بعد یاریاں لگتی ہیں دنیا کے اندر۔ پھر وہ سورۃ الجمعہ کی آیات مقدسات ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہ یاریاں دنیا کے اندر قائم کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ عالم ارواح میں ہماری یاریاں ہو چکی ہیں، وہاں پر یاریاں ہو چکی ہیں، دنیا کے اندر جا کے پھر ہمارا آپ کا تعارف ہوا ہے، اور مرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ہم ان کو پھر ان کے پاس واپس لوٹا دیں گے، ان سے ملا دیں گے۔ ہم میں سے جو بھی پہلے جائے گا بعد میں آنے والا پھر ہم سے یاری لگا کے بیٹھا ہوگا، وہاں پھر مل رہی ہونی ہے آپس میں۔ جن کے بڑے جا چکے، دادا دادی نانا نانی جو جا چکے، وہ روحیں پہلے جنت میں ملی ہیں، پھر دنیا میں ملی ہیں، پھر قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد پھر ہم ان کو ملا دیں گے۔ عالم برزخ میں بھی وہ آپس میں ہیلو ہائے کی آلے جناب آگے بہ کے گلا کریے، یہ یاریاں چل رہی ہیں۔ اور عالم ارواح کے بعد انشاءاللہ ہم ایمان والے ہم جنت میں بھی ایسے ہی کٹھے بیٹھے ہوں گے، جنت میں بھی ہم کٹھے بیٹھے ہوں گے۔ اب ذرا مزہ لو اس بات کا، قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ، وہ صحبت والے کو، وہ قریب والے کو، وہ صحابی کو، وہ یار کو کہہ رہے تھے لا تحزن، اور کوئی فکر کرنے کی کیڑی لوڑ ہے، ڈرتا کیوں؟ ساڈے گرانے کو آج دے رہے، کوئی گرانے آج دے نہیں نے، یہ عالم ارواح دے ساڈے گرانے لگے نے، پریشان کیوں ہونا ہے؟ قبر دے اندر بھی اسی کٹھے ہونا ہے، برزخ وچ بھی کٹھے ہونا ہے، جنت وچ بھی کٹھے انشاءاللہ ہونا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، رب ہے نا جو ساڈے نال ہے نہیں۔ کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا
نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، اور سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، ہاں جی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، مفسرین یہ کہتے ہیں جس دن حضور نے یہ اعلان کیا کہ چلو بھائی مال لے کے آؤ، تو کہتے ہیں صدیق اکبر کے ہاں جتنی لونڈیاں تھیں، جتنے غلام تھے، وہ سارے بیچے، سارا سامان اکٹھا کیا۔ سامان اکٹھا کرنے کے بعد جسم پر جو قیمتی کپڑے تھے وہ بھی اتار کر ٹاٹ پہن لیا، بٹنوں کی جگہ کیکر کے کانٹے لگا کے سارا کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ ذرا مل کے پڑھیے، سرور کونین کا مان ہے، مجھ پہ یار غار کا کائنات میں اگر کسی کا احسان ہے حضور پر تو صرف ایک ہستی ہے جس کے نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر جب لے کے آئے، آقا جی نے پوچھا پیارے صدیق یہ تو بتاؤ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان۔ یا رسول اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ آپ پر قربان کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی تو مال کیا ہے، وقت آیا تو یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ پر قربان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا یہ گھرانہ، یہ جو قرآن کا اذ یقول لصاحبہ، اپنی صحبت والے کو، اپنے قریب کو، کتنا قریب سیدنا صدیق اکبر آقا جی کے، کتنا قریب، اللہ اکبر۔ حضرت جی جس ہستی نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا نا، اس نے عظمت اور محبت اور بڑے وقار کے ساتھ کیا۔ میں آپ کو عرض کروں، میرے سامنے اس وقت کشف المحجوب پڑی ہوئی ہے، سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب اپنے کشف المحجوب شریف کے اندر ان کا ذکر کیا، اللہ اکبر، تو کیا خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ امام اہل طریقت، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں امام اہل طریقت
کوئی ولی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی غوث ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی اوتاد ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ماں کا لال امام کہلانے کا حقدار ہے تو اولین حقدار اور مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میری بات نہیں، یہ سچے سچے اصلی نسلی سید کی بات ہے۔ حضرت داتا صاحب حسنی حسینی سید ہیں، آپ کا سلسلہ نسب اور یہ آج کا سید نہیں ہے کہ مسلی اٹھیا تو سید بن گیا، میراسی اٹھیا تو سید بن گیا۔ یعنی پہلے چوڑے ہوئے، پھر قریشی بنے، پھر قریشیاں تو بعد جناب سید بن گئے۔ آج کل سید دی تے چوڑے دی آتا ایک برابر جے۔ آج دا سید ہے، ایک زمانہ تھا جو اصلی نسلی سچے سچے سید سن، اور جو آج بھی ہیں بڑے آٹے لون دے برابر۔ ایسے نسلی اصلی سچے سچے سیدوں کے پیروں کا دھون بھی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اصلی نسلی سچا سچا سید ہے، ماں باپ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1000 سال پہلے کا سید ہے۔ 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو 2 نمبر سیدوں والی کاررسانی شروع ہوئی ہیں نا جی، مسلی بنیا اٹھ گیا تو وہ بھی سید بن گیا، میراسی اٹھیا تو وہ بھی سید بن گیا، یعنی قریشی بنیا تو وہ بھی سید بن گیا۔ انگریزوں کی مہربانی ہے ساری، انگریزوں پیسے دے دے کے اپنا وراثت لکھنے والے سن، میراسی یعنی جو میراث یاد رکھتے تھے، نسبیں یاد رکھتے تھے، جن کے پاس کوئی لکھائی شکھائی ہوتی تھی۔ آج کل تو میراسی بھی 2 نمبر ہے، آج کل تو مسلی بھی 2 نمبر ہے۔ ایک زمانے کے میراسی، مسلی، مسلم شیخ یہ سارے واقعی نسلی ہوتے تھے، لیکن ہن بھائی میراسی بھی کو پیسے نے ایک برابر کر دیتا ہے، ٹک ٹاک نے ایک برابر کر دیتا ہے، فیس بک یوٹیوب نے ایک برابر کرتا ہے۔ مسلی کو بھی پیسہ، میراسی کو بھی پیسہ، چوڑے کو بھی پیسہ، کنجر کو بھی پیسہ، جناب وہ سارے جو پیسے والے سن انہاں جناب گھر دیاں دیاں بھی کھانی شروع کر دیا، ماواں بھی کھانیاں شروع کر دیا، اپنی جناب بہناں بھی کھانیاں، سارا کنجر خانہ کھول کے رکھ۔ وہ آج کہڑی گل ہے، پیسے نے آج کل نسلیں ختم کر دیتی ہیں۔ آج چوڑوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کنجروں کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ آج کا سید ہے مصنوعی سید ہے، چائنا دا مال ہے نا، چائنا دا مال۔ اصلی نسلی سید نہیں، چوڑے نہیں کر سید ہوتا ہے اللہ اکبر، اس کی شخصیت، اس کا روپ، اس کا چہرہ، اس کا خون، اس کی نسل بتاتی ہے اے سید آ رہا ہے، نسل بتاتی ہے، اس کی گفتگو بتاتی کہ نسل سید آ رہا ہے۔ حضور کا خون 14 صدیوں کے فاصلے پہ بھی ہو نا تو خون کی شرافت ہوتی ہے، سید کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، خون کی شرافت ہوتی ہے، چہرے کا نور ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اصلی سید ہو، نسلی سید ہو، سچا سچا سید ہو، اس کے پیروں کا دھون بھی آب شفا ہے۔ 2 نمبر سید پتہ نہیں کہ تو اٹھ کے آ گیا، ٹکے ٹکے دے پیچھے وکن والی قوم۔ اے اصلی سید جن کی میں گل کر رہا ہوں، حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی، اصلی نسلی سچا سچا سید۔ جو نسلی آدمی ہوگا نا جی، اس کی ایک پہچان ہے، نسلی آدمی کو اللہ نے تو عزت دی ہوتی ہے، وہ آنے والے یا جن سے محبت رکھتا ہے ان کی بھی وہ عزت کرتا ہے۔ عزت والا ہی عزت والے کو عزت دے سکتا ہے۔
جمعے والے دن جب فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں مسجد کے لیے، چندہ ہوتا ہے، تو چندے میں پیسے کون ڈالتا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پیسے جیب میں تو رکھے ہوئے ہیں لیکن مسجد میں نہیں ڈال رہے، اور بابا چھوڑ دو یار، ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ رب سونے نے یہ ان کا پیسہ رکھا ہی نہیں ہے۔ پیسہ تو اسی کا محفوظ ہوگا جو اللہ کی راہ میں دے کے اپنے لیے محفوظ کرے گا۔ جا کے دودھ خرچ کرتے، مرچیں چڑھاتے، فلانے چڑھاتے، ہاں جی ادھر فلانی جگہ تے اڑ گئے، دوائیاں تو اڑ گئے، تو یہ تہاڈا پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹراں دا پیسہ، یہ تو دکانداراں دا پیسے دی، تسی جا کے دے دو آئے۔ آپ کا پیسہ وہی پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ وہ ہر کوئی پیسہ نہیں دیتا بھائی، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس دل ہوتا ہے، وہی مسجد کو دیتا ہے، ورنہ باقی سلوٹ مار جانا۔ چلو، عزت بھی وہی شخص دیتا ہے جس کی اپنی عزت ہوگی، جس کی اپنی عزت کوئی نہیں، وہ دوسروں کو عزت کیا دے گا؟ وہ دوسروں کو ذلیل نہیں کر رہا ہوتا، یاد رکھیے، وہ گالی نہیں دے رہا ہوتا دوسروں کو، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ بے عزت کر رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ ذلیل کر رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ گالی نکال رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے نا پریشان کرنے کی، لیکن حقیقت میں وہ بندہ اپنی نسل بتا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نسل بتا رہا ہوتا ہے۔ اصلی نسلی سچا سچا خاندانی آدمی وہ دشمنی بھی کسی سے لگائے گا نا تو دشمن بھی نسلی رکھے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میاں صاحب فرماتے بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، او بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا۔ بندہ کتے نال یاری لا لوے، بے غیرت نال یاری نہ لاوے۔ یہ لوگ اپنا نسل بتاتے ہیں، اپنی خاندان بتاتے ہیں، اپنی تربیت بتاتے ہیں۔ جو چوری کریں، جو ذلیل کریں، جو زنا کریں، جو سود کھائیں، جو حرام کھائیں، اس طرف ان کا دل لگ جائے، وہ بابا پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ ان کے باپ نے کبھی لقمہ حلال ان کے پیٹ میں ڈالا ہی نہیں، حلال گیا ہی نہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، بکری کو گوشت کھلانے کی کوشش کریں، بکری نے گوشت نہیں کھانا، بکری نے گھاس پھوس پٹھے ہی کھانے، اس کی خوراک ہی وہی ہے۔ شیر کو جتنی مرضی آپ بہترین سے بہترین پٹھے ڈال دیں، شیر نے پٹھے نہیں کھانے، اس کی خوراک ہی گوشت ہے بھائی۔ اب عالم یہ ہو چکا ہے، بھیڑ بکریوں کی صورت میں بھیڑیے آ چکے ہیں، حرام کھا کے سود کھا کے، دو نمبر چیزیں کھا کے اندر سارا بھیڑیا بن چکا ہے۔ صرف شکلیں ہماری انسانوں والی رہ گئی ہیں، ورنہ اب آپ اندازہ کریں یہ جانور جب بھونکتے تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتے، صحابہ پر بھونکتے، ازواج مطہرات پر بھونکتے، نبی پاک کے ماں باپ پہ بھونکتے۔ یہ جانور جو انسانی شکل کے جانور ہے وہ بھونکے گا تو بھونکے گا، نبی پاک کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے۔ ہائے 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 ہائے، او جانور، تو نے یہ بکواس کر کے اپنی نسل بتا دی ہے۔ وہ بکواس کرے گا تو جس کی شان میں اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں اتار کر جس کی پاک دامنی اور طہارت کو قیامت کی دیوانوں تک محفوظ کر دیا، تیری میری اماں جان جناب محبوب کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ، ان پر بھونکے گا۔ قرآن کی 18 آیتیں روز روشن کی طرح جس کی پاک دامنی بیان کریں، یہ انسان نما جانور اس پر بھونکے گا۔ اب کتے کو آپ میاؤں میاؤں کرنا تو نہیں سکھا سکتے نا، کتے کا کام ہے وہ کرنا، تو انہیں وہی کرنا ہے۔ پھر وہ انسان کے اندر شکل انسانی میں انسان نما جانور بھونکے گا تو صدیق اکبر پہ بھونکے گا، نبی پاک کے ماں باپ پہ بھونک لیا، ازواج پہ بھونک لیا، اب جناب وہ کرے گا تو حضور کے صحابہ پہ کرے گا، اور سب سے پہلا حملہ کرے گا صدیق اکبر کی صداقت پر۔ صدیق اکبر واحد دنیا کے اندر ایک شخص ہے
واحد دنیا کے اندر ایک شخص ہے جس کی جماعت شروع کی ہوئی مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. واحد میں دنیا ایک شخص ہے بس، پوری دنیا میں کوئی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جماعت کروا رہے، حضور نے کوئی تھوڑی سی طبیعت میں افاقہ محسوس فرمایا، آقا جی تشریف لے آئے. جب آقا جی تشریف لائے صحابہ کرام نے ایسے اشارہ کیا. جب سب نے ایسے کیا نا جی، تو صدیق اکبر سمجھ گئے میری امامت میں کوئی مجھے مطلع کرے تو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا. امام کا چہرہ پھر گیا سرور کائنات کی طرف، قبلے کی طرف مڑ گیا، قبلے کی طرف مڑ گیا. آئے ہائے ہائے. حضرت جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے لگے. آقا جی نے فرمایا ٹھہر جا، امامت کروا، میں تیرے پیچھے پڑوں گا. صدیق اکبر پیچھے آ گئے. ظاہری بات ہے غلام آگے ہو آقا پیچھے ہو، یہ غلام گوارا تو نہیں کرتا نا. نماز ٹوٹی نہیں. صدیق اکبر پیچھے آ گئے، آقا جی آگے ہو گئے. نماز چل رہی ہے، نماز چلی جا رہی ہے. پہلا امام صدیق اکبر، دوسرے امام امام الانبیاء. نماز مکمل ہو گئی. آقا جی نے یہ نہیں کہا اے نماز دوبارہ پڑھو، دو امام ہو گئے ایک نماز دے، نماز دوبارہ پڑھو. فرمایا نہیں، تہاڈی نماز آج ایسی کامل ہوئی ہے قیامت تک آن والیاں دی بھی ایسی نماز نہیں مکمل ہوئے گی. آقا جی نے پوچھا صدیق، تو میں نے کہا تھا ٹھہر جاؤ. تم ٹھہرے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو. یا رسول اللہ میں پیچھے ہٹ گیا. آقا جی آگے جلوہ گر ہو گئے. ایک نماز مسجد نبوی آخری دور، پہلا امام صدیق اکبر، دوسرا امام امام الانبیاء. اس امام کی عزت پہلے امام نے، صدر کائنات نے، فخر موجودات نے اگر کی ہے تو سچا سید کہتا ہے امام اہل طریقت. وہ جماعت کا امام نہیں مانتا، سچا نسلی اصلی سید. لنڈے دے بازار دے سید آ گئے، چائنا دا مال آ گیا، ٹوٹے بجے سید ہے نہیں، 2 نمبر سید، مسلی مراسی اٹھ کے سید بن گئے. وہ انہی سیدوں میں سے ہے جڑے آج کل مصنوعی. آپ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے شیخ سے، میں نے کہا ابا جی شیخ یہ بتائیں، میرے استاد بھی تھے، میرے والد بھی تھے. میں نے عرض کی ابا جی آج کل مولوی چور ہو گئے نے، مولوی چوری بڑی کرن لگ گئے نے، پیر فراڈی ہو گئے نے، فراڈ بڑے کرن لگ گئے نے، ہے نہیں؟ سرکار کی وجہ کی ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے اللہ کے بندے، مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے، پیر کل بھی پیر تھا، پیر آج بھی پیر ہے. فراڈیوں نے ان کے روپ دھار لیے ہیں. فراڈیوں نے سب سے پہلے جو بندہ اعتماد کرتا ہے کس وقت کرتا ہے؟ مسجد کے امام پہ، قرآن کے قاری پہ. کیا مسجد کا امام الف سے لے کر یہ تک سارے فراڈی ہو گئے نے؟ کیا قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، دین کا عالم الف سے لے کے یہ تک ساری فراڈی ہو گئے نے؟ کیا پیر سارے فراڈی ہو گئے نے؟ نہیں بھائی، فراڈیوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. فراڈیے ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں، بے نسلیں ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں، اور جنہ دا خاندان دا پتہ کوئی نہیں، حرام کھان والے، سود کھان والے اور بےایمانی کر کے کھان والے، وہ ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں. وہ دنیا کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، ورنہ مولوی وہیں پہ مولوی ہے، قرآن کا قاری وہیں پہ قرآن کا قاری ہے، دین کا عالم وہیں دین کا عالم. دین کا عالم کل بھی علم کی روشنی پھیلا رہا تھا، حضور کی شریعت مطہرہ کے قوانین بتا رہا تھا، وہ آج بھی بتا رہا ہے. آج مصنوعیت کا زمانہ ہے، آج تصنع بناوٹ کا زمانہ ہے، آج میک اپ کا زمانہ ہے. دیکھو نا جی، یہاں پر میں آپ شاید ہی کوئی ہو گھر، ورنہ میرے گھر تو لے کے آخری بندے دے گھر تک ہر عورت نو میک اپ والی کمپنی نے ایک جڑا ہے نا جی سبق پڑھا دیتا ہے کہ تو دنیا دی بد صورت ترین عورت ہے.
سب تو گندی بدصورت بد شکل عورت ہیں، جدوں تک تو ساڈا میک اپ نہیں لائیں گی تو سونی نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت کو سبق پڑھا دیا اس نے۔ اب کوئی محفل ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کوئی شادی ہو، کوئی پروگرام ہو، ساڈی بڑھیاں انج میک اپ تھپدیاں نے رہ رب دا نا، انہاں نوں اپنے اوتے یقین ہی کوئی نہیں، رب نے سانو بڑا سونا پیدا کیتا ہے۔ میں آنا سی نہیں، میں نہاتا نہیں، نہا کے ایک اکھا سرما لایا، دوسری خوشبو لائی، ایک کپڑے پا کے اور آ گیا، اے میرا میک اپ سی۔ یہ دونوں چیزیں حضور نے کی، میں نے کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو لگائی اور آ گیا، 5 منٹ کے اندر تیار ہو کے نیچے۔ اور یہی آپ خواتین کو آدھے گھنٹے کا آپ ٹارگٹ دے دیں، جی آدھے گھنٹے 30 منٹ ہیں آپ کے پاس تیار ہونے کے لیے، آپ تیار ہو کے سامنے آ جائیں، لو بھائی میں نہ جو کوئی بڈی تیار ہو جائے تھا، ذہنی طور پہ اس کو اتنا ہائی جیک کر لیا نا، اس کے دماغ میں بٹھا دیا نا، تو بدصورت عورت، تجھے خوبصورت ہم بنائیں گے، تو ہماری سرخی لگائے گی تو خوبصورت بنے گی، تو ہمارا پاؤڈر لگائے گی، آٹا مل 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 کے جو تو شادی واسطے گھنٹے بعد جا کے تیار ہونی ہیں، 2 گھنٹے بعد تیار ہونی ہیں، پھر ساڈی بڑھیاں لگدیاں ہی نہیں، وہ بڑھیاں ہی تبدیل ہو جاندیاں نے۔ گھر گندی شکل ہے نہیں، گندا منہ، اجڑے بال، گندے کپڑے، نہ بندہ ویکھ کے کہندا یا اللہ کتھے آ گیا میں۔ اور جو شادی تے وہ کسی پاسے جانا میں کپڑے بھی نویں، وہ تیری خیر ہو جائے، بندہ لگتا ہی نہیں ہے میری بڈی ہے یار، وہ بالکل صرف ہی چینج ہو جاتی۔ دھوکے کا دور ہے، دھوکے کا دور، حقیقت کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور جا رہی ہے۔ ہمارے شعبے کے ساتھ بھی یہی ہو گیا، ہمارے شعبے کے اندر بھی دھوکے باز، فراڈیے، بدبودار، گندے لوگ، وہ مسلوں کے وارث ہو گئے، وہ ممبروں کے وارث ہو گئے، وہ پیر بن گئے، وہ بدبودار لوگوں نے جو کروڑ نہیں 4 کروڑ 8 کروڑ دی گڈیاں دے تھلے رہن، جو 4 گاڑیاں دے نال رہن، کائنات کے سب سے بڑے پیر امام الانبیاء علیہ السلام نے کوئی فارچونر نہیں استعمال کی، کوئی مہنگی سواری استعمال نہیں کی، کوئی 15 گارڈ نہیں رکھے، اور آج کا بندہ وہ ایک پیر صاحب جو سلام کر رہے تھے نا جی، وہ ہاتھ تو انہوں نے دستانے چڑھا دیتے، دستانے چڑھا کے سلام کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا، پتہ نہیں کوئی انہوں دا مرید بیٹھ کے اٹھ کے مجھے جتیاں نے پھرن لگ جائے ساڈے پیر کے خلاف گل کرنا۔ میں پیراں کو پوچھا پیر جی یہ دستانے کیوں چڑھانے ہو؟ کہندے جی اننے گندے مرید ہوندے نے اور ماں کر کے ساری تھوک لا دیندے نے ساڈے میں، گندے بدبودار آدمی، کتنی بدبودار سوچ ہے تیری۔ ایک بندہ محبت کے ساتھ آ رہا ہے، سرکار نے 25 ہزار غلاموں سے ہاتھ ملائے، سرکار نے کبھی نہیں دستانہ پہنا، کائنات کے سب سے نفیس ترین انسان نے ان سے بھی زیادہ نفیس بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بدبودار آدمی، گندا آدمی، بے نسل آدمی نہ خود عزت رکھتا ہے نہ دوسروں کو عزت دے سکتا ہے۔ سچا آدمی، نسلی آدمی، خاندانی آدمی، سچا سید وہ خود بھی عزت رکھتا ہے، دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے۔ سچے سید کی بات وہ کہتا ہے امام المتقین، امام اہل طریقت، سارے پیر تھلے میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں مقتدائے اہل تصوف، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی اوتاد نہیں، کوئی ایسا نہیں جو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلے بغیر وہ کسی منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ مقتدائے اہل تصوف، یہ سچا سید لکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور کہاں جائے، اور یہی وہ پاک باطن تھے جن کا دل اغیار سے اس قدر صاف تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی آپ کی ہستی کا کوئی ہمسر تھا ہی نہیں۔ اے سچا سچا سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضور داتا صاحب 1000 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر بات لکھ رہے۔ اتنا سونا سینے دا مالک، ایڈے سونے کردار دا مالک، ایڈی شاندار طبیعت والا، ایڈا سچا حضور دا یار، حضور داتا صاحب نسلی اصلی حسنی حسنی سید بات لکھ رہا ہے کہ کہتے ہیں جی اور تو اور صحابہ میں بھی اس کی مثال کوئی نہیں تھی۔ ہائے 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 ہائے، صحابہ میں بھی اس کی مثال کوئی نہیں تھی۔ یہ نسلی سید کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق
یہ جو قرآن نے بنایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ جو معیت ہے، یہ جو قرب ہے، یہ جو دوستی ہے، یہ آج کی دوستی نہیں، یہ عالم ارواح سے جانیاں لگی ہوئی ہیں. یہ عالم ہے. آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کی میری ملاقات ہوئی، آپ میں سے کچھ مجھے جانتے ہیں، کچھ مجھے پہلی دفعہ دیکھیں گے. جو مجھے مسلسل جانتے ہیں، میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، حضرت ہماری روحوں کی یاری پہلے وہاں پہ لگی تھی، وہاں پہ آشنائی ہوئی تھی. جب الست بربکم کا اعلان کیا گیا تھا، میں تہاڈا رب نہیں، جب الست بربکم کا اعلان کیا گیا، ساری ارواح کو اکٹھا کیا گیا، وہ جتنی ارواح وہاں پہ موجود تھی، ان تمام کی تمام ارواح کا آپس میں ملاقات ہوئی، جان پہچان ہوئی، یاری بنی. وہ آج بھی یاری ان کی برقرار ہے. وہاں کی لگی ہوئی یاری یہاں پہ یاری ملا رہی ہے. اور قرآن کہتا ہے جو وہاں پہ نہیں تھی یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے، آگے بھی کوئی نہیں ہوگی. ہم یہاں پہ بھی یار ہیں، آگے مرنے کے بعد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ ان کو ملا دے گا مرنے کے بعد بھی. عالم برزخ میں بھی یہ یاریاں ہماری قائم رہیں گی. تو یار ذرا سوچو نا، صدیق اکبر کی یہ معیت کل سے ہے، عالم ارواح سے معیت ہے، صرف غار کے اندر نہیں، فی الغار اذ یقول لصاحبہ نہیں، بلکہ عالم ارواح کے اندر بھی یہ یاری اسی طرح تھی. دنیا میں بھی اسی طرح یاری رہی، مزار میں بھی اسی طرح یاری ہے، عالم محشر میں بھی اسی طرح یاری ہے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی اسی طرح یاری یہ جائے گی. آپ ایک بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں، کوئی نمازی ہے تو نماز کے گیٹ سے جائے گا، کوئی روزے دار ہے تو روزے کے گیٹ سے جائے گا، کوئی صبر کرنے والا ہے تو وہ مختلف گیٹ نے. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو سارے جنت کے دروازے والے کہیں گے حضرت ادھر سے تشریف لائیے، حضرت ادھر سے آئیے. وہ وی آئی پی گیٹ ہو، وہ وی وی آئی پی گیٹ ہو، ہر گیٹ سے آواز آئے گی، جناب ادھر سے آئیے، ہمارے لیے اعزاز ہے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے. اس کو کہتے ہیں معیت، اس کو کہتے ہیں یارانہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک دفعہ تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان ينظر الى عتیق من النار، بھائی اگر کسی کا ارادہ ہے جہنم سے آزاد جنتی شخص کا، وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ابی بکر، تو او میرا یار آ رہا جے، ابو بکر نو دیکھ لو. من اراد ان ينظر الی عتیق من النار، کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ بالکل، فلینظر الی ابی بکر، دیکھو ذرا صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھا وہ تھا عبد القعبہ. کیا نام تھا؟ بولو سارے، کیا نام تھا؟ یہ بدل کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا. سیدنا صدیق اکبر کا نام حضور نے کیا رکھا؟ سارے بولو، کیا رکھا؟ عبداللہ رکھا. نام بڑا خوبصورت نام ہے. ایک روایت ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا. عتیق، اچھا جی، اس کے بارے میں اب مختلف آراء ہیں. سب سے پہلی رائے کہتے جی انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، عتیق اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال بے مثال تھا. وہ نا جی، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، جیسا یار ہوئے گا اندر یار بھی اونجدہ ہی ہوئے گا. یہ یارانہ جو تھا نا، یہ چہرے کا نور تھا، ہاں جی، یہ جو حسن جمال تھا، یہ اس معیت کا، اس صاحبیت کا، اس صحابیت کا، اس قرب کا کمال تھا کہ حضور کے قرب میں رہتے. ہائے ہائے ہائے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں گیا تو میرے یار نے میرے ہاتھ میں ایک خوشبو دے دی. میں نے اس کو دیکھا، وہ تو مٹی تھی مٹی، لیکن اس میں سے خوشبو رہی تھی مٹی، خوشبو رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا، وہ مٹی، تو مٹی، تیری ذات مٹی، لیکن تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہیں تو مٹی
تیری ذات مٹی لیکن آوے تیرے اندر خوشبو، یہ کیوں نہیں ممکن ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے وہ مٹی بولی میں ہوں مٹی، میری ذات مٹی ہے، میری اوقات کوئی نہیں، لیکن میں کچھ دن پھولوں کے ساتھ رہ کے آئی ہوں، پھولوں کی صحبت مجھے مل گئی ہے، ان پھولوں کی صحبت نے میرے اوپر اثر یہ کیا ہے کہ جو خوشبو ان کے اندر تھی وہ خوشبو مجھے بھی عطا کر دی گئی ہے۔ آج اس صحبت نے مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے محبوب کے ناک کے قریب کر دیا ہے۔ تیرے ناک کے قریب یہ میں ہوئی ہوں، میرے اندر سے جو مہک آ رہی ہے، یہ جو خوشبو آ رہی ہے، یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میری ہم نشینی کا کمال ہے۔ اس ہم نشینی نے اتنا مجھ پر اثر کر دیا، آج میں تیرے ہاتھ تک پہنچ چکی ہوں۔ حضرت صدیق کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، یہ ہم نشینی مصطفیٰ کا کمال تھا، ہم نشینی مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے میم مکھ مرشد دا او یار خان کعبہ جتھے عاشق سجدہ کر دے دو زلفاں وچ نین مسلے جتھے چار مذہب جا رل دے ہو تھوڑی ہوندی یار زم سونی جتو گھٹ پیاسے بھر دے ہو مکے والے کی جانا باہوں جد یار ملے بچ گھر دے ہو۔ صحابیت وہ بھی بے مثال ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، پھر بھاویں انہیں کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی انہیں روزہ نہیں رکھیا، کوئی حج نہیں کیتا، کوئی زکات نہیں دیتی، کوئی نیکی نہیں کیتی، بس ایک مرتبہ حضور دا دیدار کیتا پھر فوت ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ دیدار کرنے والا بھی کائنات کے ولیوں، پیروں، فقیروں، ابدالوں، غوثوں سے اونچا ہے، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں، وہ ایک مرتبہ کا دیدار۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر جہاں پر اذ یقول لصاحبہ کے وہ لازوال جملے وحی کے ذریعے نازل ہوئے، وہ لازوال جملوں نے صدیق اکبر کو یہ مقام دیا تھا، 3 دن 3 راتوں تک نگاہ صدیق چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، بس فنا فی الرسول فنا فی الشیخ کا مقام حاصل کیا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، آپ نے عرض کی یار صدیق، فرمایا ہاں یار ایک سودا نہ کر لیں؟ کہا کیا سودا کریں؟ کہا اس طرح کر، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میری ساری زندگی کی نیکیاں۔ فرمایا اچھا، کہا تجھے پتہ ہے نا میری نیکیاں کتنی ہیں؟ میرے آقا جی نے فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ آج 2025 تک آسمان پر کتنے ستارے کوئی ماں کا لال گن نہیں سکا۔ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ صدیق تجھے پتہ ہے نا آقا جی نے میرے بارے میں یہ کہا، اتنی میری نیکیاں ہیں، کوئی چھوٹا موٹا سودا نہیں، میری ساری زندگی دی نیکیاں تو لے لے۔ عمر جس گلی سے گزرے شیطان بھی اس گلی سے نہیں گزرتا۔ اگر عمر کا اور شیطان کا آپس میں مقابلہ ہو جائے، وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سامنا نہیں کر سکتا، یار میرا سارا کوئی تو لے لے۔ آپ نے فرمایا اچھا چل پھر اس کے بدلے میں چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس ایک غار والی رات کی نیکی مجھے دے، ایک غار کی رات والی نیکی جو تو نے کی ہے نا وہ مجھے دے دے۔
آپ نے فرمایا یار میرے پاس ہے ہی کیا اس کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ تو کہتے میری ساری زندگی کا سرمایہ تو لے جائے؟ صدیق کو یہ جو سودا بالکل منظور نہیں، یہ بالکل میرا سودا قابل قبول۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ غار میں جانے لگے، پہلے عرض کی یا رسول اللہ ٹھہریے میں ذرا صفائی شفائی کر لوں۔ جو پگڑی پہنی ہوئی تھی پگڑی کو اتارا، ٹوٹے کیے، شراخوں کے اندر دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بتا رہے تھے زبان حال سے، اے بندہ خدا، جب ناموس رسالت کی حفاظت کی باری آ جائے، ناموس رسالت پر پہرے کی باری آ جائے، پھر پیریاں، پھر پگڑیاں، پھر سیٹیں بچائی نہیں جاتی، قربان کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے چلے گئے صدیق دے مننا رہے ان کے نقش کر۔ اچھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کے جا رہے ہیں نا جی، تو ایسے اپنے پنجوں کے پاؤں کے پنجوں کے بھار ایسے ایسے حضور کو اٹھا کے لے کے جا رہے، پورا پیر نہیں رکھ رہے، کدھر کھوجی کھوج نہ لا لے۔ پھر وہ پاؤں رکھنے کے بعد، وہ پنجہ رکھنے کے بعد جب آگے چلتے ہیں حضور کو اٹھا کے، تو پنجے کو ایسے موڑ دیتے ہیں، اس نشان کو خراب کر دیتے ہیں، ایک پیر کا نشان دوسرے پیر کے نشان کو مٹاتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر زبان حال سے بتانا یہ چاہ رہے تھے، اے بندہ خدا، ہر وہ نشان مٹا دینا چاہیے جس نشان کی پیروی کر کے، پیچھا کر کے، اس کو دیکھ کر حضور سرور دو عالم یا ناموس رسالت کے اوپر خطرہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ ہر اس نقش قدم کو مٹا دو اس دنیا سے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 10 جھوٹے کذاب مدعیان نبوت نے دعویٰ کیا، صدیق اکبر نے ہر ایک کا کلا کما کر کے بتا دیا کہ جناب جتنے مرضی اٹھ جان، جب تک صدیق زندہ ہے ناموس رسالت میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صدیق کی غیرت نصیب فرمائے۔